اسمبلی کے فلور پر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر کچھ اور زیادہ ہو گیا، کہیں کوئی بڑا حملہ ہو گیا، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی روک تھام کے لیے صرف 6-7 لوگوں کو باہر نکال دینا کہ اسمبلی میں انہیں نہیں آنے دیا جائے گا سیشن میں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا کافی نہیں ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب؟ I totally agree اور لوگ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو میں تعزیرات پاکستان میں جو شرعی دفعات ہیں نا، ان کے مطابق جس طرح کی چوٹ مثال کے طور پہ لگی ہے آنکھ میں ملیکہ صاحبہ کو، تو وہ اس کو کہتے ہیں اتلاف صلاحیت عضو، کہ اگر کوئی باڈی پارٹ ہے اس کی صلاحیت کو متاثر کرنے والا زخم لگے تو آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی سزا ہے؟ عمر قید، تعزیرات پاکستان کے مطابق عمر قید ہے اس کی، اور 2 جرم ہیں، ایک اتلاف صلاحیت عضو، ایک اتلاف عضو کہ کسی نے کاٹ دیا یا توڑ دیا ایسا جو پھر جڑ نہیں سکتا اور وہ ضائع ہو گیا، ایک کوئی باڈی پارٹ ہے جو انسان کی، تو دیکھیے ایک ناخن ہی اصلی نکل جائے تو ساری کاسمیٹک سرجریاں مل کے بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، اور آنکھ تو ساری دنیا کی طرف ہمارا جو کھلتا ہے دروازہ انسان کا وہ آنکھ ہی ہے۔ ایک دوسرا جو آپ نے کہا، یہ بات ایگزیکٹلی آپ نے میرے لفظ استعمال کیے، اس میں JUIF کی خاتون ممبر تھیں اور پیپلز پارٹی کی خاتون ممبر تھیں، اور پیپلز پارٹی کے ایک سینئر مرکزی رہنما بھی موجود تھے، اور نون لیگ کا پورا اس میں وفد موجود تھا۔ ہمارے جو الائیڈ ہیں پارٹیز، ان میں سے MQM بھی تھی، ان میں سے کاف لیگ بھی تھی، اور ان میں سے GDA بھی تھی۔ ان سب کی موجودگی میں نے یہ گفتگو کی جو آپ نے کی، میں نے کہا کہ کل اگر یہ رستہ جو آپ کھول رہے ہیں، اس اشتعال کو آپ اس انتہا کے اوپر اور آخری سرا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لے کے گئے، اور کل اگر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی آرمڈ آدمی اندر آ جاتا ہے اور وہ کچھ کر دیتا ہے تو سارے وہاں ڈیفنس لیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کوئی اسلحہ ساتھ تو نہیں جاتا۔ اور پھر میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو گاڑیاں باہر آتی ہیں، لوگوں نے لائسنس اسلحے سے بری ہوتی ہیں، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں، اور اپنے ٹریولنگ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، ساتھ آرمڈ گارڈ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی جنگ کا میدان تھوڑا ہی ہے جی، یہ قانون کا میدان ہے، یہ لوگوں کے غم، دکھ، دلدر، تکلیفیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کا، اور یہ وہ واحد اپوزیشن ہے جس نے بیرون ملک مقیم پاکستانی، آپ ہو کے آئے ہیں سمیع صاحب، آپ کو پتہ ہے پاکستان سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان کے کتنے بڑے محسن ہیں، نو ڈاؤٹ، ان کے لیے جو قانون گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی، اس قانون کے خلاف ووٹ دیا اپوزیشن نے 2، اور اس قانون کو پوری اپوزیشن نے نہیں، لیکن نون لیگ نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا، وہ ریٹ پینڈنگ ہے ابھی، کہ یہ قانون انہوں نے بڑا غلط بنا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا کیا پتہ ہے جی، اور جو باہر بیٹھا ہوا شخص، بار بار وہ اس طرح لگتا تھا شاید نواز شریف صاحب سے بڑے تنگ آ گئے، باہر بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ سیالکوٹ کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ نلتر کا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے مثال دی پوری۔ تو یہ جو ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے وہ 2 طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ بجٹ پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسرا کسی طریقے سے بجٹ کیا روکا جا سکتا ہے، اس پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہم بھی CR میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور میٹنگز میں ڈسکشن کرنا کہ دیکھیے ہم نے پہلے ہی ایک چونکہ ایک موشن آف نو کانفیڈنس آئی ہوئی ہے، تو میں یہی آپ سے میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جو اس وقت ایوان میں ماحول ہے، غالباً جمعے کو آخری دن ہے اس موشن کا جو میں عرصہ ہے، آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ماحول ہے، اتنا گرم ماحول ہے، اس قدر آپس میں وہ جذبات جو ہیں آئی ہیں، اور قاسم سوری صاحب کے علاوہ جو خلاف جو موشن ہے، اب فرائیڈے اس کا آخری دن ہے، تو یہ تو پھر اور گرما گرمی ہوگی، اور بھی زیادہ اس میں شدت آئے گی، اور اس میں ایک اور بھی قانونی بات بھی ہے، کل ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ جو جن ممبران کے اس پہ سائن داخل کیے گئے ہیں، ان میں ایک ایسے ممبر کے بھی سائن ہیں، زار شاہ صاحب جو ڈسکا سے تھے، جو انتقال کر چکے، اور اب ان کی صاحبزادی
وہاں پر ممبر ہیں, تو ان کے بھی سائن اس میں شامل تھے, تو کوئی ٹیکنیکل اس بنیاد پر بھی یہ ناک آؤٹ ہو سکتی ہے, یا کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ اینڈ وٹ ڈز اٹ ٹیل یو کہ یہ دستخط پہلے کروا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ کیا پریکٹس ہے اس کی, آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں میں اس میں تو نہیں جاتا کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اس لیے کہ یہ میری طرف سے مفت مشورہ ہو جائے گا اپوزیشن کو, اور وہ ریکٹیفائی کریں گے جو کچھ بھی ہے اگر کوئی کسی جگہ غلط ہے, تو اس لیے میں وہ روک لیتا ہوں. باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ آئی ایموشن, یہ اس بات پہ آئی کہ اس دن یہ کیچ پوائنٹ ہے, کیچ فریز ہے, کہ اس دن قاسم سوری صاحب نے جو قانون سازی کرائی اس میں اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا. وہ میں اس پہ میں 3 باتیں کہہ کے میں پھر سوال پہ واپس آ جاتا ہوں. پہلی بات, کراچی پورٹ ٹرسٹ جیسے قوانین جو تھے وہ 2019 سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے کمیٹیوں میں, اور پھر وہ نہیں آنے دیے جا رہے تھے. الیکشن ریفارمز ایکٹ پچھلے سال اکتوبر سے پڑا ہوا تھا, وہ ہم لے کے آ گئے, اور اس دن سارے وہاں موجود تھے. کوئی کہتا نا جی کہ میرے یہ ان پہ اعتراضات ہیں, کسی نے کسی لیجسلیشن کی کسی پیس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. وہ جو کہہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ قانون سازی مت کرو, ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ وہ ملک کو دیکھتے نہیں, چلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ایک اب دوسری طرف آپ واپس آئیے کہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک واقعے کے نتیجے میں واقعہ لکھ کے انہوں نے کہا اس وجہ سے ہم قاسم سوری صاحب کے خلاف یہ موشن فار دی نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. وہ واقعہ کب ہوا؟ وہ واقعہ کچھ دن پہلے ہوا, جس دن قوانین سارے پاس ہوئے تھے. تو اس دن کے سائن ہی ہو سکتے ہیں نا, جو واقعہ ہوا ہی نہیں ابھی, اس کے لیے 2 مہینے پہلے والے سائن تو نہیں کام آ سکتے, 6 مہینے پہلے والے سائن تو نہیں کام آ سکتے. اس میں کیچ کچھ ہے, وہ میں اگر پروسیڈنگز ہوئی تو وہاں شیئر کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپوزیشن کا کہا کہ وہ لیجسلیشن جب ہو رہی تھی تو ان کو بولنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا ہٹتا ہوں اب اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ رہی ہے اس سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے بڑی ریزرویشنز کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی بات ہے, جو الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہے, ان کے پوائنٹس ہیں, اور ان کا یہ بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ریکمنڈیشنز لکھ کے دی تھیں ان کو نظر انداز کیا گیا. اور یہ جو ہے بیسیکلی الزام ان کا ایک بڑا یہ ہے کہ بہت سارے جو اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس تھے وہ نادرا کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ووٹر لسٹ کے حوالے سے, اور بہت ساری. اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے, جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کو محدود کر کے جو حکومت کے انڈر چلنے والا ادارہ نادرا ہے اس کو زیادہ اختیار دیا گیا ہے. اس کرٹیسزم کا آپ کیا جواب دیں گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سمیع صاحب, 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. پاکستان میں یہ پہلی حکومت آئی ہے جو سارے اداروں کو مضبوط کر رہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 5 احتساب کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینما میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ کور کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. وہی ادارے آج کام کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ عمران خان نہ مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی دوست, نہ کسی وزیر, نہ کسی رشتہ دار کی کوئی حمایت کرتے ہیں. اب اگر کوئی کسی نے بہت ڈارک کالی اینکیں پہن لی ہیں اور اوپر اس کے پٹی باندھ لیا تو اس کو تو نظر نہیں آئے گا, باقیوں کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ ادارے اپنی اپنی حدود میں جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس سے اچھی گورنمنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایک پہلو. دوسرا, جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے, تجاویز ہمیں کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن قانون سازی کرنی کس نے, اختیار کس کا ہے؟ پارلیمنٹ کا. 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے؟ پوری 18ویں ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گئی تھی, الف سے لے کر یہ تک. ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ قانون نہ بناؤ, یہ قانون بناؤ. پارلیمنٹ کو نو بڈی کین ٹیل پارلیمنٹ کہ یہ قانون بناؤ اور یہ قانون نہ بناؤ. اور میں جس ادارے کی بات کر رہا ہوں
August Supreme Court of Pakistan, I'm part of that as senior advocate. وہ یہ ادارہ ہے جس کو یہ اختیار کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے کہ وہ اوور سائٹ رکھے، اور اگر کوئی ایسا قانون بن جائے جو انسانی حقوق جو دیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کے خلاف ہو تو اس کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ بناؤ یہ بناؤ، یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اور ایک وہ ڈرافٹ بنا کے نہیں بھیج سکتے. دوسرا، اس دوران جو بھی قانونی ایکسرسائز ہوتی ہے کمیٹیوں میں، اس میں بھی مثلا الیکٹرل ریفارمز کا جو ایکٹ پاس ہوا قومی اسمبلی سے، اس کی کمیٹی میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لوگ، آخری دن کمیٹی نے مجھے بلایا تھا کچھ نکات کی وضاحت کے لیے، میں گیا، میں نے ان سے خطاب کیا کمیٹی سے. دے ور ویری کائنڈ، دے اپریشیٹڈ اٹ. اسی دن ووٹ ہوا، اس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا، نمائندوں کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک پہلو اس کا ہو گیا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ عین درست قانون ہے، جو اس لیے کہ اس میں 3 جگہ جو دھاندلی ہوتی تھی، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے درمیان، الیکشن کے بعد، اس کا ہم نے بندوبست کیا کہ نہ ہو. اور ابھی میں آخری بات کہتا ہوں، سینٹ میں ہے نا، تو سینٹ کی کمیٹی میں چلا گیا، کمیٹی پھر دیکھے گی.